ناظرین اکرام، قربانی کا دن بہت ہی قریب ہے اور ہم سب لوگ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ جانور خرید چکے ہوں گے یا جانور خرید رہے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے کچھ باتوں کا، کچھ چیزوں کا وہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قربانی کا عمل ہے یہ بڑا ہی ایک معزز عمل ہے اور صاحب استطاعت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جو بندہ صاحب استطاعت ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے ارشاد نہیں ہے، کسی صحابی کا یہ موقوف روایت ہے۔ بہرحال یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو قربانی یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، یہ سنت ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے، علماء نے فرض بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر میجورٹی علماء کا قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کا مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور تمہارے خون نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی، تمہارا وہ جو ایک خیالات ہیں، جو تمہارا اس کے پیچھے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ اس میں سم ٹائم دکھلاوا بھی آ جاتا ہے، نمود و نمائش بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے، بار بار جائزہ لینا ہے، اس کا ریویو کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا مال بھی خرچ کریں، اپنا وقت بھی خرچ کریں، اپنی انرجی بھی لگائیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام ہمیں بجائے اس کے کہ فائدہ دے، الٹا ہمارے لیے باعث عقاب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ تو جو ہم قربانی کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور پہلو سے، کسی اور نیت سے قربانی نہیں کی جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ جو ایک جانور ہے، ایک گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور بھی کافی ہے۔ جو پورے گھر والے اگر ایک جانور قربان کر دیتے ہیں تو وہی کافی ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری وہ ذبح کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک جانور بھی کافی ہے، لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دو کبشین، دو جانوروں کو، خوبصورت جانوروں کو، آپ نے مینڈوں کو ذبح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک سے زیادہ جانور بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک جانور بھی وہ کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جانور پریگننٹ ہے، کوئی جانور وہ حاملہ کوئی ہے، تو اس صورت میں کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں لیکن اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے، مرا ہوا بچہ نکلتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو کہ اس جانور کا ہے، یعنی اگر کوئی چاہے تو اس کو بھی ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی وہ کس جانور کی ہو سکتی ہے؟ تو قربانی سے متعلق وہ یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ قربانی بہیمۃ الانعام کی ہوتی ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد 4 طرح کے جانور ہیں: اونٹ، گائے، بکری اور وہ بھیڑ۔ اس کے نر اور مادہ یہ دونوں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 4 طرح کے جانور، ان کی قربانی کی جائے گی۔ ان کے علاوہ، اس قسم کے علاوہ کسی اور قسم کی قربانی وہ نہیں کی جائے گی۔ تو ان 4 طرح کی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہے، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہے، ایسا کمزور جانور جس کی کمزوری واضح ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی، اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایسا ہے کہ آپ جب جانور خریدنے گئے، آپ نے جانور خرید لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ گھر میں جانور کو لے کے آئے تو اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، وہ زخمی ہو گیا، اس کی کان میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ لنگڑا ہو گیا، تو ایسی صورت
صورت میں جو ہے وہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اور جانور لے آئیں، لیکن اگر آپ وہی جانور قربان کر لیتے ہیں تو بھی یہ درست ہوگا۔ اس کے بعد جو خصی جانور ہے کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو جو خصی جانور ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جن مینڈوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان مینڈوں کو یہ جو مینڈے تھے یہ خصی مینڈے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کی قربانی کی تھی۔ اس کے علاوہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو جو بکرے چھترے وغیرہ ہیں، بھیڑ ہے، اس کی عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مسنہ جانور کو ذبح کرو، اگر مسنہ نہ ملے تو تم جزع کو کر سکتے ہو، بھیڑ کا جزع۔ ناظرین کرام، مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے جو دانت ہیں اس کی عمر کی وجہ سے گر چکے ہوں، نئے جو دانت ہیں وہ اگنے کی وجہ سے جو پہلے دانت ہیں وہ گر چکے ہوں، تو ایسے جانور کو مسنہ یعنی کہ جو ہم اپنی زبان میں دو دانتا یا دوندہ کہتے ہیں، اس جانور کو قربان کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مشکل ہو جائے، ایسا ہے کہ تمہیں دوندہ جانور مل نہیں رہا یا ایسا ہے کہ تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے دوندہ جانور خریدنے کی، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی اس صورت میں تم جو ہے اس بھیڑ کو کر سکتے ہو جو کہ جزع ہو، جزع سے مراد وہ بھیڑ ہوتی ہے جو کوئی جس کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہو چکی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو جانور قربان کرنا ہے وہ مسنہ یعنی دوندہ جانور ہونا چاہیے۔ ہاں، خاص حالات میں اگر جانور مل نہیں رہا، استطاعت نہیں ہے، تو اس صورت میں جو بھیڑ کا کھیرا ہے اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حصے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ بکرے میں تو ایک ہی حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اونٹ اور گائے ہے ان میں 7 حصے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں۔ البتہ جو اونٹ ہے اس میں 10 تک بھی تعداد ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ عام حالات میں اونٹ اور گائے کے 7 حصے بھی قربان کیے جائیں گے۔ قربانی کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں عام طور پہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کرنے کا وقت جو ہے وہ عید نماز کے بعد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے عید نماز پڑھنے سے پہلے جانور قربان کر لیا تو وہ دوبارہ جانور قربان کرے، کیونکہ وہ جو جانور ہے وہ ایک صدقہ ہے اس کے لیے، وہ قربانی نہیں ہے اس کی۔ تو عید نماز کے بعد جو ہے وہ جانور کو قربان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کتنے دن ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل ایام تشریق ذبح، کہ جتنے ایام تشریق ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ذبح کے دن ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ایام تشریق کتنے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ ایام تشریق جو ہے وہ 10، 11، 12، 13 یعنی 13 ذوالحج تک جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایام تشریق جو ہے وہ 13 ذوالحج تک ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا اس حوالے سے سوال ہے، یہ پہلو ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ کسائی کو جو ہے اجرت وہ کیسے دی جائے گی؟ کیا جو ہم کھال اتارتے ہیں اس کو اجرت کے طور پہ کسائی کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ کسائی کو اجرت کے طور پہ جو کھال ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ جو کھال ہے جانور کی اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنے استعمال میں نہیں لانا تو آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، بیچ کے آپ جو اس کے پیسے ہیں وہ آپ صدقہ کریں گے۔ لیکن آپ جو ہے اگر کسی کسائی سے کام کرواتے ہیں تو آپ اس کسائی کو اجرت کے طور پہ وہ کھال نہیں دے سکتے ہیں یا اس کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ نے اجرت کے پیسے الگ سے طے کرنے ہیں اور کھال کے پیسے جو ہے وہ آپ نے ان کو صدقہ کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قربانی کے حوالے سے بنیادی مسائل ہیں جن کا ہمیں اندازہ اور پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔